آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها، نہیں ہم منسوخ کرتے کوئی آیت یا بلاتے مگر لے آتے ہیں اس کے بدلے میں بہتر اس سے، او مثلها یا اس کی مثل، الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تو نہیں جانتا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہیں۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تو نہیں جانتا کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہیں زمین اور آسمان کی ملکیت اور سلطنت بادشاہی۔ وما لکم من دون اللہ من ولی، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ من ولی کوئی دوست، کوئی کارساز، ولا نصیر، اور نہیں کوئی مدد کرنے والا۔ گزشتہ درس کے اندر آپ نے قرآن حکیم کی آیات کے متعلق نسخ کے احکام پڑھے کہ اللہ تبارک و تعالی حکیموں والی ذات ہے، حکمتوں والی ذات ہے، حکیموں والا طرز اپناتا ہے کہ بعض اوقات کسی آیت کو، کسی حکم کو اللہ تبارک و تعالی نازل فرماتے ہیں ان حالات کے مطابق، اور پھر جب وہ حالات تبدیل ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالی اس حکم کو، اس آیت کو دوسری آیت کے بدلے میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے حکیم بعض اوقات ایک نسخہ تجویز کرتا ہے، اسے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ یہ نسخہ کھانے کے بعد، اس کے بعد میں نے اس نسخے کو تبدیل کرنا ہے، اور آئندہ جو نسخہ دوں گا اس اعتبار سے اس کی صحت اس وقت اس نسخے کو برداشت کرنے کے قابل ہو جائے گی، لیکن وہ پہلی مرتبہ سارے نسخے اکٹھے لکھ کر نہیں دیتا تاکہ مریض پہ کسی قسم کا بوجھ پڑ جائے، تو پہلی مرتبہ وہ 2 دن کی دوا تجویز کرتا ہے۔ جب وہ 2 دن کی دوا کھا کے مریض دوبارہ حکیم اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر دوبارہ اس دوا کو کیا کر دیتا ہے، نسخے کو تبدیل کر کے نیا نسخہ اور نئی دوائی اسے دے دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی جانتے تھے کہ اب جو حالات چل رہے ہیں ان حالات میں یہ حکم مسلمانوں کے لیے موزوں ہے، اور جب آئندہ حالات آئیں گے اس وقت دوسرا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں موزوں تھا مسلمانوں کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح اپنی آیات کو دوسری آیات سے تبدیل فرماتے تھے۔ اور یہ کیوں نہ تبدیل فرمائیں، اس کا ایک جواب خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا کہ تمہیں اس پہ اعتراض کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر کیا ہے، قادر ہیں۔ جب اللہ ہر چیز پر قادر ہیں تو مجھے اور آپ کو سوال کرنے کی اور اعتراض کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تو نہیں جانتا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی لہو اسی کے لیے ہے ملک السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کی بادشاہی۔ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ زمین اور آسمان کا حقیقی بادشاہ اللہ ہے۔ قل اللہم مالک الملک، اے میرے پیغمبر کہہ دیجئے کہ اللہ وہ ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اللہ وہ ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ زمین میں عارضی بادشاہ تو آپ نے دیکھے ہوں گے، کبھی عمران ہے، کبھی زرداری ہے، کبھی نواز شریف ہے، کبھی شاہ سلمان ہے، کبھی کون ہے، کبھی فرعون، کبھی کوئی اور نمرود، لیکن یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ عارضی بادشاہ ہیں۔ ان کی بادشاہی عارضی ہے، ان کی زندگی عارضی ہے۔ حقیقی بادشاہی زمین اور آسمان میں کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی دوست، کوئی کارساز، کوئی تمہاری بگڑی بنانے والا، ولا نصیر، اور تم آزمائش کے اندر آ جاؤ، تمہاری آزمائشوں کو دور کرنے والا، تم پھنسے ہوئے ہو حالات میں
ان حالات میں تمہاری مدد کرنے والا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، یہ مسلمانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم چاہتے ہو ان تسألوا رسولکم، کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے سوال کیا گیا، کہ جس طرح لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہر چیز کے بارے میں سوال کرتے، اس طرح تم بھی چاہتے ہو کہ ہر چھوٹی بڑی چیز کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جائے۔ انہوں نے سوال کیا تھا ایک گائے کے بارے میں، 40 سال لگا دیے تھے اس گائے کو ذبح کرتے کرتے، تو اس طرح کے بے جا سوالات کر کے تم بھی پیغمبر علیہ السلام کو تکلیف دینا چاہتے ہو۔ آپ قرآن حکیم کا مطالعہ کریں، آپ گننا شروع کریں، شمار کرنا شروع کریں۔ قرآن حکیم میں یسألونک، کہ یہ صحابہ آپ سے سوال کرتے ہیں، صرف اور صرف 17 بار آیا ہے۔ کتنی بار؟ 17 بار، کہ جب اللہ نے منع کر دیا کہ پیغمبر علیہ السلام سے ہر قسم کا سوال نہیں کرنا، تو صحابہ کرام نے جو قرآن نے شمار کیے صرف اور صرف 17 سوال کیے۔ کتنے سوال؟ اس کے علاوہ حدیث کے اندر اور بھی بہت سارے سوال ہیں موقع محل کی مناسبت سے، لیکن جو قرآن نے ذکر کیے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 17 سوال۔ اتنے کم سوال صحابہ کرام نے کیے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ سوال تب کرنے کی نوبت آتی ہے جب بندہ بات توجہ سے نہ سنے، اور جب بات توجہ سے سن لے تو پھر ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ اس وقت سمجھانے والے کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا سمجھانے کا انداز، حضرت ام المومنین میں سے ایک اماں فرماتی ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام جو بات کرتے تھے تو ایک بات کو 3 مرتبہ دہرایا کرتے تھے، ایک بات کو 3 مرتبہ دہرایا کرتے تھے، اور ایک لفظ دوسرے لفظ سے کیا ہوتا تھا؟ جدا ہوتا تھا، تو سامنے والے کو صحیح مکمل کیا ہو جاتا تھا؟ سمجھ آ جاتا تھا۔ ہمارا تو سمجھانے کا وہ انداز ہی نہیں ہے، اور سامنے صحابہ کرام پھر سمجھنے والے، ان کی فہم اور نبی کریم سمجھانے والے ہوں، تو وہاں پھر 17 سوالات کی گنجائش رہتی ہے۔ اور جب ہمارے جیسے سمجھانے والے ہوں، آپ جیسے بزرگ سمجھنے والے ہوں، تو پھر 17,000 سے بھی زیادہ ایک دن میں سوالات بننے چاہیے۔ تو فرمایا کہ صرف قرآن حکیم کے اندر 17 بار یسألونک، کہ یہ صحابہ آپ سے اس مسئلے کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس مسئلے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یہ صرف کتنی بار آیا ہے؟ 17 بار آیا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ سوال کرو اپنے رسول سے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کیا گیا؟ تم سے پہلے سوال کیا گیا۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جس نے تبدیل کیا کفر کو ایمان کے بدلے میں، جس نے تبدیل کیا کفر کو ایمان کے بدلے میں، اللہ نے ہر ایک کو پیدا تو کیا تھا فطرت ایمان پر، فطرت اسلام پر، لیکن اس نے اپنی اس فطرت کو کیا کر دیا؟ تبدیل کر دیا، کفر کو اختیار کر لیا ایمان کے بدلے میں۔ فقد ضل سواء السبیل، بس تحقیق یہ گمراہ ہو گیا برے راستے، یہ برے راستے کا کیا ہو گیا؟ گمراہ ہو گیا، برے راستے پہ چل گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، اور بہت سارے اہل کتاب، اس کا کوئی ترجمہ کر دیں جی ساتھی۔ دل چاہتا ہے بہت سے اہل کتاب کا کہ کسی طرح تم کو پھیر کر مسلمان ہوئے پیچھے کافر بنا دیں، بسبب اپنے دلی حسد کے، بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکا ان پر حق۔ سو تم درگزر کرو اور خیال میں نہ لاؤ جب تک بھیجے اللہ اپنا حکم، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جی، ود کثیر من اہل کتاب، اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگوں کا یہ دل چاہتا ہے کہ وہ تمہیں بھی ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر بنا دیں، تمہیں بھی دوبارہ کیا کر دیں؟ تم تو یہ چاہتے ہو کہ وہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم جو ایمان لا چکے ہو یہ بھی دوبارہ کیا ہو جاؤ؟ کافر ہو جاؤ۔ یہ کیا ہو جاؤ؟ کافر ہو جاؤ۔ یہ کافر کس لیے؟ کہ وہ پیار سے کہتے ہیں پیار تمہارے ساتھ زیادہ ہے، نہیں، حسدا من عند انفسہم، ان کے جیوں کے اندر، ان کے دلوں کے اندر جو تمہارے لیے
حسد ہے، اس حسد کی وجہ سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم گمراہ ہوئے اس طرح یہ سارے کے سارے دوبارہ کیا ہو جائیں، گمراہ ہو جائیں۔ من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ ان کے لیے حق کیا ہو گیا تھا، واضح ہو گیا تھا، حق انہیں سمجھ میں آ گیا تھا کہ جو شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، جو کتاب آپ لے کے آئے ہیں، یہ حق ہے، سچ ہے۔ اس کے حق اور سچ جاننے کے باوجود وہ یہ چاہتے تھے کہ جس طرح ہم گمراہ ہوئے اس طرح مسلمانوں سے حسد کیا کرتے تھے کہ یہ بھی دوبارہ کے سارے کیا ہو جائیں، گمراہ ہو جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں فاعفو، انہیں معاف کر دو، انہیں کیا کر دو، معاف کر دو۔ جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سارے کے سارے ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاؤ، ایسی چاہت رکھنے والوں کے لیے اللہ کیا فرما رہے ہیں، انہیں معاف کر دو، انہیں کیا کر دو، معاف کر دو۔ اور یہاں بعض حضرات نے لکھا ہے کہ فاعفو، معاف کر دو، وصفحو، اس کا معنی ہوتا ہے درگزر کر دو، یہی سب نے معنی کیا۔ اور بعض حضرات نے لکھا فاعفو، ان کو دور کرو، ان کو کیا کرو، دور کرو، اپنے دلوں سے ان کی محبت نکال دو، اپنے دلوں سے ان کی محبت نکال دو۔ تو جب بندے کے دل سے کسی کی محبت نکل جائے تو پھر دل یہ چاہتا ہے کہ اس کو کیا کروں، ماروں اور اس کو قتل کر ڈالوں۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، وصفحو، اور درگزر کر دو، دل سے محبت بھی نکال دو، انہیں معاف بھی کر دو اور درگزر کر دو۔ درگزر کرنا یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے، درگزر کرنا یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے، اور اس پر بہت بڑے اللہ تبارک و تعالی نے فضائل رکھے ہیں کہ کسی کا گناہ آپ کو نظر آ جائے تو درگزر کر دو، کسی کا گناہ آپ کو نظر آ جائے درگزر کر دو، چشم پوشی کر دو۔ دنیا میں جو اپنے مسلمان بھائی کے کسی گناہ کی پردہ پوشی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کے گناہوں کی پردہ پوشی فرماتے ہیں۔ اور حدیث کے اندر ہے کہ ایک بندہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے بغل میں لے گئے قیامت کے دن۔ جس طرح ہم بعض اوقات کسی سے کوئی بات کرنا چاہتے ہوں تو اس طرح ہاتھ رکھ کے اس کو اپنے پاس پکڑ لیتے ہیں تاکہ کوئی اور نہ سنے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی ایک بندے کو یوں اپنے بغل میں لیں گے اور اس سے پوچھیں گے تو نے فلاں گناہ کیا تھا، کہے گا جی میں نے فلاں گناہ کیا تھا، فلاں موقع پہ فلاں گناہ کیا تھا، وہ کہے گا میں نے فلاں گناہ کیا تھا۔ اب وہ بندہ دل کے اندر یہ سمجھ رہا ہوگا کہ بھائی اب تو میری ہلاکت پکی ہے، اب تو ہلاکت کیا ہے، پکی ہے۔ اللہ نے سارے گناہ پوچھ لیے، میں نے سب گناہوں کا اقرار کر لیا۔ تو اللہ پوچھیں گے دنیا میں یہ گناہ میں نے کسی پہ آشکارا کیے تھے، تیرا راز فاش کیا تھا؟ وہ کہے گا دنیا میں تو نہیں کیا۔ اللہ فرمائیں گے جیسے دنیا میں نے تیرے گناہوں میں پردہ ڈالا، جا آج بھی میں نے تیرے گناہوں میں پردہ ڈال دیا، معاف کر دیا، جنت میں چل۔ دنیا میں بھی اپنے مسلمان بھائی کے گناہوں پہ کیا کرنا چاہیے، پردہ ڈالنا چاہیے، ٹو میں نہیں لگنا چاہیے کہ کون کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے بعض اوقات اصلاح کر دینی چاہیے، اصلاح کا بھی کیا ہے، طریقہ ہے۔ سر راہ مجلس میں، راستے میں لوگوں کے سامنے پکار کے فلاں اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے۔ کوئی آپ کا جاننے والا ہے، پہچاننے والا ہے، کسی غلط کام کے اندر لگا ہوا ہے، آپ چاہتے ہیں اس کی اصلاح کا، طریقہ یہ ہے کہ بھائی اس کو اپنے پاس بلا لیں، سمجھا لیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص نے ان کے سامنے وضو کیا اور وضو ٹھیک نہیں کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا بابا جی یہاں بیٹھیے، میں وضو کرتا ہوں، آپ دیکھیے میں وضو صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا۔ تو حضرت حسن نے وضو کرنا شروع کیا۔ وہ بابا سمجھ گیا کہ یہ مجھے بتانا چاہتے ہیں کہ وضو ایسے کیا جاتا ہے جیسے تو کر رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب وہ یہ ایسے بھی کہہ سکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے کہ بابا جی آپ وضو ٹھیک نہیں کر رہے، میرے نانا ایسے وضو نہیں کیا کرتے تھے، یہ کہہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ طریقہ اپنایا نہیں۔ انہوں نے یہ طریقہ اپنایا کہ خود وضو کرنا شروع ہو گئے تاکہ سامنے والے کو سمجھ آ جائے کہ میں جو طریقہ اپنا رہا ہوں یہ طریقہ کیا ہے، غلط ہے۔ فرمایا فاعفو واصفحو، انہیں معاف کر دو، درگزر کر دو، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی آ جائے اپنے حکم کے ساتھ، یعنی جہاد کا حکم نازل ہو جائے اور پھر اس کے بعد ان کے لیے قتال کیا ہو جائے، جائز ہو جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یہاں سے امور مصلحہ جو مبلغ کے لیے ہیں کہ مبلغ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اپنے کاموں کے اندر لگ جانا چاہیے۔ فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، قائم کرو نماز کو، وَآتُوا الزَّكَاةَ،
اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو تم نے آگے بھیجا اپنے جانوں کے لیے من خیر اچھے کاموں میں سے، تجدوہ عند اللہ، اللہ کے ہاں اس کو پاؤ گے۔ جو تم نے نیکی کے کام آگے بھیجے اللہ کے ہاں اس کو پاؤ گے، یعنی اس کا بدلہ پاؤ گے، اس کی جزا اور سزا پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ وقالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، یہود و نصارہ کہنے لگے نہیں داخل ہوگا جنت میں کوئی بھی مگر وہ جو یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ یہودی کہتے جنت میں کون جائے گا؟ صرف یہودی، اور نصرانی کہتے کہ صرف کون جائے گا؟ نصرانی، اور جنت میں داخل ہونے والا کوئی نہیں ہے۔ قرآن کے تلک امانیہم، یہ ان کی کیا ہیں؟ آرزویں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم، فرما دیجئے لے آؤ کوئی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم کیا ہو؟ سچے ہو۔ جنت میں جانے کے لیے یہودی ہونا، نصرانی ہونا، مسلمان ہونا کافی نہیں۔ آگے اللہ قانون بیان فرماتے ہیں بلا من اسلم وجہہ للہ، جنت میں کوئی نہیں داخل ہوگا مگر وہ اسلم وجہہ للہ، جس نے تابع کر دیا اپنے چہرے کو، اپنے وجود کو اللہ کے لیے، وہو محسن، اس حال کہ وہ نیکی کرنے والا ہے، فلہ اجرہ عند ربہ، اس کا اجر ہوگا اس کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ تو جنت میں داخل ہونے کے لیے دو صفتیں ضروری ہیں، اور اسی طرح ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عمل کے مقبول ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ عمل کے مقبول ہونے کے لیے ایک شرط یہ ان یکون خالصا لوجہ اللہ، کہ وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ عمل کس کے لیے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ دوسری شرط ان یکون موافقا للسنہ، وہ سنت کے موافق ہو۔ وہ سنت کے، ہم نماز کے اندر سجدہ کرتے ہیں، کتنے سجدے ہوتے ہیں ایک رکعت میں؟ دو سجدے ہوتے ہیں نا۔ اب اس میں رضا کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی، اور یہ طریقہ کس کا بتایا ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو آپ کی سنت ہے دو سجدے کرنا، تو ہم کہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم 3 سجدے کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہم 3 سجدے کرتے ہیں، تو یہ قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ کی رضا تو ہے لیکن سنت کے موافق نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ نے بتا دیا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ یہود ایک قوم ہے، ایک دین ہے، نصرانی ایک قوم ہے، ایک دین ہے، مسلمان ایک قوم ہے، ایک دین ہے، یہ قومیت، جس نے اسلام کو قومیت بنا لیا، یہود کو قومیت بنا لیا، نصرانیت کو قومیت بنا لیا، تو قومیت کی بنا پر کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جنت میں داخل ہوگا وہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے کیا کر دیا؟ جھکا دیا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بن گیا۔ صرف یہودی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے والا نہیں ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے والا نہیں ہے، تو یہودی ہونے کی وجہ سے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ نام کا مسلمان ہے، کام کوئی بھی اسلام والا نہیں ہے، مسلمانوں والا نہیں ہے، تو اسے بھی جنت کی خواہش نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں جنت میں وہ جائے گا جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو، اللہ کو راضی کرنے والا ہو، اللہ کے احکامات کو بجا لانے والا ہو۔ اسی طرح جو لوگ بعض اوقات نماز میں اتنی سستی کرتے ہیں کہ کبھی ہم نے انہیں نماز کے اندر دیکھا ہی نہیں ہوتا، نماز کے اندر دیکھا ہی نہیں ہوتا، اور وہ بھی جنت کی امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب یہ فائدہ کس چیز سے اٹھاتے ہیں؟ حدیث کے اندر صراحت کے ساتھ آیا ہے کہ جس نے نماز نہ پڑھی، جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی، فقد کفر، وہ تو کافر ہو گیا۔ وہ تو کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ کافر ہے، نماز نہیں پڑھے گا تو کافر ہے۔ دیگر حضرات نے بھی ایسی سختی کی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے تھوڑی سی یہاں پہ نرمی کر دی، انہوں نے کہا کہ بھائی جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اور نماز کو حقیر جانا، وہ کافر ہو گیا۔ اب ایک بات سمجھنی چاہیے، اس سے ہمارے لوگ یہ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ بھائی ہم تو کیا ہیں، حنفی ہیں، تو امام صاحب نے تعویل کر دی ہے، ہم نماز نہیں پڑھیں گے پھر بھی کیا ہو جائیں گے،
بچ جائیں گے۔ تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نماز نہ پڑھنے والے۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے لیکن ان کے دل کے اندر احساس ہوتا ہے کہ میں نماز چھوڑ رہا ہوں۔ ان کے دل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ احساس ہوتا ہے کہ میں نماز چھوڑ رہا ہوں، یہ اللہ کا حکم تھا، اللہ نے فرض کیا تھا، میں نماز چھوڑ رہا ہوں، مجھے پڑھنی چاہیے تھی، اپنے آپ کو کوفتہ رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسا جو بندہ ہے اس کے لیے تو ٹھیک ہے، وہ تو کافر نہیں ہوا، لیکن کوئی ایسا بندہ جو نماز بالکل پڑھتا بھی نہیں ہے اور کبھی اس کے دل کے اندر احساس پیدا بھی نہیں ہوا ہے کہ میں نے نماز کیا کرنی تھی؟ پڑھنی تھی، تو فرمایا ایسا شخص وہ بھی کیا ہوگا؟ جہنمی ہوگا۔ وہ بھی کیا ہوگا؟ جہنمی ہوگا۔ نماز چھوڑنے کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ تو صرف اور صرف اسلام کا نام لینے سے یہ کافی نہیں۔ یہود بھی تو نعرہ لگاتے تھے، وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کو ماننے والے تھے، عیسائی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کو ماننے والے تھے، اور میں اور آپ بھی کتاب اور قرآن حکیم اور پیغمبر علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ لیکن یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس وقت تک تم بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک اپنا وجود، اپنا چہرہ اللہ کی رضا کے لیے جھکا نہ دو اور پیغمبر علیہ السلام کی کامل اتباع نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے